اللہ رزق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ لومڑیوں کو دیتا ہے تو انسانوں کو کیوں نہیں دے گا؟ جا کر لیٹ گیا اپنے جھونپڑے میں کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں تو اس لومڑی کی طرح اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کھاؤں گا بس۔ غیب سے اس نے آواز سنی کہ بے وقوف، اس کی ہم نے ٹانگیں چھینی، تجھے ٹانگیں دی، تمہیں 2 ہاتھ دیے، تمہیں کمائی کے وسائل دیے، اور تمہیں سمجھ بوجھ بھی عطا کی، تم پھر بھی چاہتے ہو کہ معذور لومڑی بن کے رہو جبکہ ہم نے تمہیں طاقتور انسان بنایا؟ تم اس سے گر کر نیچے کیوں گرنا چاہتے ہو؟ اٹھو اور اپنی کا روزی جا کماؤ۔ تب اس کو عقل آئی کہ میں لومڑی بن کر آخر میں کیوں اللہ کے دیے ہوئے رزق کی تلاش میں ہوں جبکہ اللہ نے مجھے وسائل دیے۔ قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، رزق پیدا کیا اس نے۔ کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، اللہ نے پوری زمین کو، زمین کے مسائل کو تمہارے سامنے مسخر کر دیا، ذلول بنایا، تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تم پانی کے چشمے سے پانی لے سکتے ہو، زمین کی قوت روئیدگی سے اناج پیدا کر سکتے ہو، تم درخت لگا کر اس سے پھل توڑ سکتے ہو، تم زراعت بھی کر سکتے ہو، تم صنعت بھی لگا سکتے ہو، تم سارے دھندے کر سکتے ہو۔ یہ اللہ نے تمہیں زمین کے خزانے تمہارے سپرد کر دیے۔ فامشوا فی مناکبہا، ان زمین کی راہوں پر دوڑو، بھاگو، اپنا رزق تلاش کرو۔ وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور پھر جو تمہیں رزق ملے وہ ہے پاک اور طیب رزق، اب اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو۔ یہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، بلکہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، حیرانی کی بات ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں، اگر تم اللہ کے بندے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرنا چاہتے تو ہم جب بندگی کا لفظ بولتے ہیں ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کے سامنے جھکنا، نماز پڑھنا، تسبیحات کرنا، اللہ اللہ کرنا یا چلے کاٹنا، یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اسی کی بندگی کرنا چاہتے ہو نا، تو کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اس نے تمہیں پاکیزہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں نا، انہیں کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور پھر جو نعمتیں تمہیں وہ دے اور تم اس سے فائدہ اٹھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ زبان سے بھی اللہ کی حمد کرو، وہ ہے نماز۔ اور اگر برے دن آ جائیں اسلام پر مفتاد پڑے تو اس کے دفاع کے لیے جہاد کرو۔ یہ ہے آدمی کے اپنے جسم اور اپنے وسائل سے اللہ کی بندگی، یہ بھی اسی کا دیے ہوئے شکر، یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے۔ یعنی دفاعی جنگ یا اقدامی جنگ، یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے۔ تو کہا تم ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتیں کھانے کے بعد، یہ اصل میں زندگی کا وہ پہلو ہے جو تمہارے لیے مخصوص ہے۔ تم اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ تم اللہ کی بندگی بجا نہیں لا سکتے۔ دیکھ لیجیے، واضح آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ نعمتیں ہم نے دی ہیں نا، اسے کھاؤ۔ واشکروا للہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ناشکری نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ان نعمتوں کا مالک ہوں، یہ سمجھ لینا کہ تم ان کے امین ہو، دینے والا اللہ ہے، مالک وہ ہے۔ اور جو کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے نا، وہ امانت میں اگر اس طرح تصرف کرے کہ جس میں اس کی اپنی مرضی چلے اور امانت دینے والے سے بالکل نہ پوچھے، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ امانت رکھنے والے کی مرضی کے مطابق اس کو بروئے کار لائے اور اس میں تصرف کرے، اس کو استعمال کرے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ کہا تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں، یعنی اس کو اللہ اپنے پاس امانت جانو، اس کو اپنی ملکیت بس سمجھو، اور اس کے استعمال کا وہی طریقہ اختیار کرو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ مثلا تمہیں اگر وہ مال و دولت دیتا ہے، اس میں 2.5% پر زکوٰۃ، یہ اللہ کا حق ادا کرنا، جس کا شکر بجا لانا۔ اور اگر ملک میں قحط پڑ جائے، تمہارے پاس گودام بھرے ہوئے غلے کے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اب 2.5% تم پر فرض نہیں ہے، بلکہ جتنی تمہاری بستی میں بھوک پھیلی ہوئی ہے، اس بھوک کا علاج کرنا جو تمہارے بس میں ہے، یہ سب کچھ کرنا تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجیے۔ ہمیں سمجھا زکوٰۃ یہ پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حالات ہوں، حالات کے مطابق، اور جیسا تم کر سکتے ہو اس کے مطابق، جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دے رکھی ہے، جو مسائل دے رکھے ہیں، لیکن تمہارے چاروں طرف بھوک پھیل گئی ہے،
قحط پھیل گیا ہے اور لوگوں میں وبائیں پھوٹ پڑی ہیں، تم ان کا علاج کروا سکتے ہو، ان کا علاج کروانا اور ان پر اتنے پیسے خرچ کرنا کہ جو زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ہو، یہ تم پر لازم ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے کل کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے۔ یعنی میرے پاس تو ماشاءاللہ میرا بینک بیلنس بڑا ہے اور میرے ہمسائے میں ایک ایسی موت واقع ہوتی ہے جس کا کوئی کفن دفن کرنے والا ہی نہیں، لاوارث موت، ایک آدمی لاوارث مر جاتا ہے۔ اب میں سوچوں کہ میں تو زکوٰۃ اس دفعہ کی ادا کر چکا ہوں اور اس کو کوئی کفن نہ دے، کوئی اس کی قبر کی جگہ نہ خریدے، کوئی اس کے دفن کا انتظام نہ کرے، یہ اسلام ہے؟ اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس لاوارث کی تکفین و تدفین کا انتظام کرے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے، یہ شکر میں شامل ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ناشکری میں کل وہ پکڑے جائیں۔ اس لیے کہا کہ جس طرح تم پر ان وسائل کو فراہم کرنا ضروری ہے، تم بھکشو نہیں بن سکتے، بدھس نہیں بن سکتے، جوگی نہیں بن سکتے، تمہیں رہبانی کی تعلیم نہیں دی گئی، تم راہب نہیں بنائے گئے، بلکہ تم ایک عزت والے انسان بنائے گئے ہو، کماؤ۔ دیکھیے عمر فاروق جو اس امت کے بہت بڑے آدمی ہیں جن کو فاروق اعظم کہا گیا، حضور نے یہاں تک فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے نا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور عمر فاروق آپ کو لقب اس لیے دیا کہ آپ کی ذات گویا فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان، اتنے بڑے کینڈے کا آدمی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری ہونا ہوتی نا، کوئی نبی آنا ہوتا تو میں امید رکھتا تھا کہ یہ عمر شاید نبی ہو، اس سطح کے آدمی۔ لیکن حدیث میں اب یہ قول کہاں چھپا دیا جائے؟ حضرت عمر فاروق کی اپنی روایت، جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ نے 3 سالوں میں اتنی احادیث جمع کر لی کہ جن کی تعداد 5,500 تک پہنچتی، اور آپ سے جو حدیث روایت جو آپ نے کیا ان کو چند سینکڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ کا ساتھ حضور کے ساتھ بہت زیادہ ہے، آپ کی رفاقت پر بڑی لمبی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے سر پہ ذمہ داریاں زیادہ تھیں، میری اولاد تھی، میری بیویاں تھیں، میرے دوسرے عزیز و اقارب تھے جن کا بوجھ میرے سر پر تھا، ان کی کمائی، ان کو میں ان کی ضروریات فراہم کرتا تھا۔ اس لیے میں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں بار بار بازار کا رخ کرتا تھا اور مجھے تجارت کرنا پڑتی تھی، اور ابو ہریرہ کو سوائے اس کے کوئی کام نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، اس سے فیض پائیں اور جو حضور فرمائے اس کو پک کر لیں، چن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ کہا ان کو زیادہ موقع ملا حضور کی باتیں سننے کا، اور مجھے تجارتی مصروفیات کی وجہ سے، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے زیادہ موقع نہیں مل سکا، اس لیے میری روایات کم ہے، ان کی روایات بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود فاروق ہیں، یہ فاروق نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے وہ مزاج عطا فرمایا، وہ سمجھ عطا فرمائی، وہ رسول پھر علم عطا فرمایا۔ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، ایک ہوتا پنساری، پنساری کا کام کیا؟ بس دوائیاں رکھتا، یا ایک میڈیکل سٹور ہے جس میں دوائیاں جمع ہیں، لیکن اس کا آدمی جو سر پہ کھڑا ہے وہ دوائیاں بیچ تو سکتا، کوالیفائڈ نہیں ہے کہ بطور ڈاکٹر آپ کو بھی نسخہ لکھ دے، لیکن دوسرا آدمی نسخہ لکھ سکتا ہے، اس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔ تو پنساری کا علم، دوائیوں کا علم ضرور اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک امراض کی سمجھ کا تعلق ہے اور دوائیوں کی پہچان کا تعلق ہے، اس کے اثرات کا تعلق ہے اور مریض کے علاج کا تعلق ہے، اس کو ظاہر ڈاکٹر جانتا ہے، وہ پنساری تو نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تر مقام و مرتبہ کے باوجود ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو مجتہدین کی تھی۔ اسے جب عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن مسعود کو بات کہتے نا، وہ کو بعض روایت کرتے اور وہ اعتراض کرتے نا کوئی، تو وہ کہتے بھتیجے یہ باتیں مجھ سے نہ کرو، میں ان باتوں کو نہیں جانتا، میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ جو میں نے حضرت سے سنا میں نے تم سے پہنچا دیا، اب اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح اس کو سمجھانا ہے، کہاں اپلائی کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ یہ آپ علماء دین میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، ہر عالم فقیر نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کئی دفعہ دورہ حدیث پڑھا، لیکن اللہ ان کو تفقہ کی دولت نہیں دیتا۔ ہر آدمی مجتہد تو کئی صدیوں کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے،
یعنی مجتہد میں جن باتوں کا جمع ہو جانا ضروری ہے وہ ظاہر علماء کو کہاں نصیب ہوتی ہے، وہ عام علماء کو نہیں ملتی۔ یہ تو جو آدمی زندگی بھر اس میں آنکھیں پھوڑتا ہے اور زندگی بھر اس میں آنکھیں سیکھتا ہے اور زندگی بھر اسی کے حصول میں لگا رہتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی صحبتیں اٹھاتا ہے اور بڑے بڑے مسائل سے آگاہ ہوتا ہے، تب جا کے اس کے ایک مجتہد کی نگاہ اس کو ملتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ دیدہ ور کو آئے تھوڑا پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اسلام نے یہ چاہا کہ تم اپنے یعنی جس طرح تم اللہ کی بندگی بجا لاتے ہو ان معنوں میں کہ تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح یہ ضروری ہے کہ تم واقعی اللہ ہی سے اس کا رزق مانگو، کماؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرو، دائیں بائیں کی ضرورتیں پوری کرو، بلکہ اس مسلمانوں کو جن ضرورتیں جو لاحق ہیں ان کو زیادہ زیادہ سرمایہ بھر دو تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور باقی روحی دل سے جی سکیں۔ یہ وہ فرض ہے جو عائد کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھی۔ انہیں پہلی شرط یہ ہے کہ کمائی کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ وہ جس کو حرام کہا گیا اور ایک طریقہ وہ جس کو حلال کہا گیا۔ کہا تمہیں حلال کمائی کرنی ہے، حرام کمائی نہیں کرنی۔ اگر حرام کمائی کے ذرائع زیادہ ہیں اس پر لعنت بھیجنی، حلال کمائی کے کم ہے لیکن اس سے رزق کم ملتا ہے اس پر اکتفا کرنی۔ تمہارے دل میں جو اصل دولت ہونی چاہیے وہ حوث کی نہیں، وہ استغنا کی ہونی چاہیے۔ جتنا تمہیں مل جائے بشرطے کہ تم اپنی کوشش نہیں کر سکتے وہ کر گزرو، اور باقی تم اللہ کے دین پر اپنی کوشش صرف کرو، اس میں جو مل سکتا ہے اس پر قناعت کرو اور باقی چیزوں سے مستغنی ہو جاؤ۔ یہ استغنا کی وہ دولت ہے مسلمان کا جو بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم حلال کمائی سے محروم ہوئے ہیں اس طرح ہم استغنا کی دولت سے اس سے زیادہ محروم ہوئے۔ آج ہمارے ہر نوجوان کو کیا، بوڑھے آدمی کو دیکھ لیجیے، اگر بڑی سے بڑی دولت میں مل جاتی ہے، کسی کو ملنے بھی چل رہی ہیں، کبھی کسی آدمی سے یہ نہیں آپ سنیں گے کہ اللہ کا شکر ہے اسے بہت کچھ دے دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں باقی وقت میں دین کے کاموں میں صرف کروں۔ کبھی دیکھا آپ نے آج تک ایسا کوئی آدمی؟ میرے پاس مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میری کوٹھی میں ایک دفعہ چند ڈاکٹر تشریف لائے، کوئی ان میں نوجوان تھے، وہ ڈیڑھ عمر کے، اور تحریک اسلامی سے ان کا تعلق تھا۔ باتوں باتوں میں ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب جب تک آدمی کے پاس 50,000 روپے ماہانہ نہ ہونا وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے یاد پڑتا میں اس زمانے میں گریڈ 19 دے رہا تھا۔ میں نے کہا ہمارا جو ڈپٹی کمشنر ہے نا وہ گریڈ 19 دیتا ہے، اے سی 98 میں ہوتا ہے، بلکہ بعد کمشنر بھی گریڈ 19 میں، یہ بہت بڑا گریڈ ہے۔ اور میں جو خود لے رہا ہوں اس زمانے میں تنخواہیں زیادہ نہیں، اب تنخواہیں بہت زیادہ ہو گئی، تنخواہیں کیا زیادہ ہو گئی، پیسے کی قیمت کم ہو گئی، ڈی ویلیویشن ہو گئی، تو اس کے بعد بہت فرق پڑ گیا۔ اس زمانے میں میرے گریڈ 19 کی تنخواہ 16-17 ہزار سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا اتنی بڑی تنخواہ میں لیتا ہوں جو کم لوگ لیتے ہیں اس ملک میں، اور وہ 16-17 ہزار روپیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پالنے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے میرے لیے بہت زیادہ ہے، یہ اس سے بچ سکتا ہے کچھ، مجھے کمی کی کبھی شکایت نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں جب تک 50,000 نہ ہو تو عزت کی زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں اور اس کے بدلے مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے، اس میں بہت کم وقت مجھ سے ملتا ہے کہ میں کوئی اور کام کر سکوں۔ لیکن آپ اگر اس سے تگنا کام کریں گے تب 50,000 کمائیں گے، 16-48 3 گنا کام کریں، اور وہ بھی سطح کا جیسا میں کر رہا ہوں، تو تب آپ کو تنخواہ ملے گی نہیں جو آپ اتنا کما سکیں گے۔ تو جو آدمی 3 گنا وقت صرف کرے گا، یہ رات 1 بجے تک بیٹھ کے مطلب کرے گا اور اپنے کلینک چلائے گا، مجھے بتائیے اس کے بعد تحریک اسلامی کے لیے وقت کون سا بچتا ہے؟ وہ لوگوں کو سمجھائے گا، سمجھانے بجھانے کے لیے وقت نکالنا چاہتا ہے، ان تک لٹریچر پہنچانے کا وقت نکالنا چاہتا ہے، لوگوں سے ملاقاتوں کو نکال کر ان کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کو سمجھانا بجھانا چاہتا ہے، ان کو دین سکھانا چاہتا ہے۔ وہ وقت کہاں سے آئے گا؟ اور اگر وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے آپ کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟
اگر آپ نے 50,000 کا حدم مقرر کر دیا تو یقین جانیے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو کبھی 1 منٹ کے لیے بھی اسلام کا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے ان پڑھوں کو